بہت ساری ویب سائٹ سے کتاب سے میں نے نکالی ہیں آپ کے فائدے کے لیے. اس میں اب ظاہر لا تعداد چیزیں ہیں. الباحث الحدیثی ہے, الباحث العربی ہے, الباحث القرآنی, بصائر آن لائن, بوابۃ الکتاب العلمی, الجامع للحدیث النبوی اور الاکادمیہ العربیہ فی ڈنمارک. تو آپ کو جامع الکتب مصورہ یعنی اسکینڈ کاپیز آپ کو یہاں مل جائیں گی. رابطۃ العلماء السوریون اور شبکہ ابن مریم الاسلامیہ, شبکۃ مشکات الاسلامیہ, صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, صید الفوائد, الطریقۃ الشاذلیہ, طریق الاسلام, الفہرست العربی الموحد. اور اب آپ اس کو دیکھتے جائیں تو فولا بک ہے, کتاب پیڈیا ہے. اب آپ اس میں مختلف ویب سائٹس آپ دیکھیں گے جہاں ہزاروں لاکھوں کتابیں موجود ہیں. اسی طرح archive.org یہ بہت بڑا مصدر ہے انگریزی اردو کتابوں کا عربی میں. بہت بڑے پیمانے پر کتابیں آپ کو, ہزاروں لاکھوں کتابیں ان ویب سائٹس کے اوپر آپ کو مل جاتی ہیں. اسی طرح یہ جو اسکرپٹ یا اسکرائبڈ ہے یہ بھی ایک بہت بڑی ویب سائٹ ہے. اس میں بھی بہت سارے آرٹیکلز اور کتابیں آپ کے موضوع سے متعلق بھی آپ کو اس میں مل سکتے ہیں. اردو اسلامک ریسرچ انڈیکس, پاکستان میں کتنے پی ایچ ڈی ہوئے ہیں, کتنے ایم فل ہوئے ہیں اور ایم اے کے کتنے مقالے لکھے گئے ہیں, انہوں نے ان تمام کی فہرست کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جب کبھی بھی آپ موضوع منتخب کرنے لگیں تو آپ یہ ضرور کوشش کریں کہ باقاعدہ طور پر آپ پہلے اس کو دیکھ لیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کام جو پہلے ہو چکا ہے آپ دوبارہ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح یہ ایک نیشنل ڈائریکٹری ہے اسلامک اسٹڈیز کے ریسرچ جرنلز کی. تو اس میں بھی انہوں نے مختلف جو ریسرچ جرنلز ہیں ان کو ایک کتاب میں جمع کر دیا ہے. ڈاکٹر خورشید صاحب کی کتاب اور مزید بھی کوئی 10-15 کتابیں اصول تحقیق پر میں نے شیئر کی تھیں. یہ کتاب بہت امپورٹنٹ ہے. ڈاکٹر معین الدین عقیل جامعہ کراچی شعبہ اردو کے یہ سربراہ رہے ہیں اور رسمیات مقالہ نگاری. انہوں نے سب سے اچھا کام یہ کیا ہے کہ موضوع کے تعین سے لے کر جو ٹیکنیکل چیزیں اردو زبان میں جن غلطیوں کا ہم ارتکاب کر رہے ہوتے ہیں, کہیں زال لکھنا ہے, کہیں زا لکھنا ہے, کہیں کالن دینا ہے, کہاں ڈیش لگانا ہے, کہاں پر ہمیں جملہ ختم کرنا ہے, کہاں سے ابتدا کرنی ہے, تو پیراگراف کس طرح سے بنایا جاتا ہے, بہت خوبصورتی کے ساتھ اقتباس کیسے دیتے ہیں. تو یہ کتاب بہت مختصر سی ہے. پاکستانی اسٹڈیز سینٹر کراچی یونیورسٹی نے اس کو شائع کیا ہے. یہ بھی آپ کو ضرور دیکھنی چاہیے. اسی طرح جب آپ پرائمری سورس اور سورسز کی بات کرتے ہیں تو بنیادی طور پر ہم دو ہی بڑی تقسیمات کرتے ہیں کہ ایک پرائمری سورس ہوتی ہے اور ایک سیکنڈری سورس ہوتی ہے. اب ہمارے ہاں جو علوم اسلامیہ میں لوگ ریسرچ کر رہے ہیں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی دسترس براہ راست اصل مصادر علوم تک ہوتی ہے. یعنی اس کی آپ ایک مثال دیکھیں کہ جب آپ فرسٹ ہینڈ اور سورس کو دیکھ رہے ہیں جو کنٹمپریری اکاؤنٹ آف این ایونٹ اور ٹاپک ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایک فرسٹ ہینڈ انفارمیشن یا فرسٹ ہینڈ سورس سے جو ہے وہ آپ انفارمیشن لے رہے ہوتے ہیں. دے آر دا موسٹ ڈائریکٹ ایویڈنس آف اے ٹائم اور ایونٹ بیکاز دے ور کریٹڈ بائی پیپل اور تھنگس دیٹ ور دیئر ایٹ دا ٹائم اور ایونٹ. دیز سورسز ہیو ناٹ بین ماڈیفائڈ بائی انٹرپریٹیشن اینڈ آفر original thought or new information. Primary sources are original materials regardless of format. جتنا زیادہ آپ کسی اوریجنل سورس تک پہنچیں گے اتنی ہی زیادہ آپ کی ریسرچ اوتھینٹک ہوگی. اس کی مثال آپ یوں دیکھیں کہ فرض کر لیں کہ آپ نے کسی کتاب کا حوالہ نقل کیا ہے, آپ نے ہدایہ سے یا ہمارے ہاں جو مزید آپ نیچے آ جائیں ہدایہ کی اردو شروحات لکھی گئی. اگر مجھے ہدایہ کا حوالہ دینا ہے اور میں حوالہ اس کی اردو کی شرح کا دے رہا ہوں یا اس کے ٹرانسلیشن کا دے رہا ہوں تو آپ کے خیال میں وہ پرائمری سورس ہوگا. تو حالانکہ حوالہ تو میں نے ہدایہ کا دیا ہے, کتاب ہدایہ ہی میرے سامنے کھلی ہوئی ہے لیکن میں نے ہدایہ کے ترجمے سے استفادہ کیا, اس کی شرح سے استفادہ کیا ہے. پھر آپ مزید یہ دیکھیے کہ جب آپ عربی کتابوں کو پڑھتے ہیں تو اب مزید جب عرب دنیا میں تحقیقات آگے بڑھ رہی ہیں تو وہ مختلف نسخوں کا تقابل کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو عبارت آپ نے لکھ دی ہے یہ ہم نے فلاں فلاں اور نسخوں سے تقابل کر لیا ہے, یہ اصل نسخے کے اندر یہ عبارت موجود نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہے کتاب کا ترجمہ, ایک ہے اس کی شرح, ایک ہے کتاب کا پرنٹڈ فارم میں ہونا
اور ایک ہے مختلف نسخوں کے تقابل کے بعد دراسہ و تحقیق کے ساتھ کسی کتاب کا پرنٹ ہونا، اور ایک ہے اصل کتاب کے مینوسکرپٹ کو جا کر دیکھنا۔ تو زیادہ موسٹ اوتھینٹک سورس کون سا ہوگا؟ جو آپ نے اس زمانے کی پرانی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب دیکھی ہے تو ظاہر ہے کہ اگر آپ میں وہ پڑھنے کی اہلیت ہے تو اب آپ ڈائریکٹ سورس تک جو ہے وہ پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نصارہ نے ایک ڈاکومنٹ کی نسبت کی ہے، اور وہ اسے سینٹ کیتھرین چرچ میں موجود ایک معاہدہ کہتے ہیں، اور حال ہی میں جو ایک کرسچن اورینٹلسٹ ہے پروفیسر جان مورو، اس کی کتاب بھی اس پر شائع ہوئی ہے، دا کووننٹس آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ود دا کرسچنس آف دا ورلڈ۔ تو اس کتاب میں اس نے بہت سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عیسائی دنیا کے ساتھ جو معاہدات ہوئے ہیں ان کو ڈسکس کیا ہے۔ تو اس میں وہ ایک بات یہ لکھتا ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 برس کی عمر سے 35 سال کی عمر کے درمیان میں بکریاں چراتے چراتے مکہ سے مصر چلے گئے، اور نعوذ باللہ مصر کے راہبوں کے پاس زیر تربیت رہے، اور ان راہبوں نے نعوذ باللہ من ذالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا کہ آپ نبی بننے والے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک معاہدہ کروا لیا کہ جب آپ نبی بنیں گے تو آپ ہمیشہ کرسچن ورلڈ کی حمایت کریں گے۔ اب وہ معاہدہ اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ ان کی روایات کے مطابق وہ معاہدہ بعد میں مدینہ منورہ میں رینیو کیا گیا، اور اس میں انہوں نے کئی صحابہ کرام کے بطور وٹنس دستخط بھی اس میں دیے ہوئے ہیں، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ کتبہ الامام علی علیہ السلام، اور اس پر جو گواہ بنے ہیں ان میں حضرت ابو دردہ سن 2 ہجری میں، حضرت ابو دردہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اور بعض دیگر اور تمام خلفائے راشدین کے نام بھی اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ معاہدہ ہمارے ہاں کتابوں میں بھی اب لکھا جاتا ہے، اور بلاسفیمی کے کیس میں چیف جسٹس نے بھی اس کیس کو ریفر کیا ہے۔ بلاسفیمی کے کیس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے بھی اس کووننٹ کو ریفرنس بنایا۔ تو جب میں اس پر کچھ کام کر رہا تھا تو ایک تو میں نے دیکھا کہ یہ معاہدہ ان کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے۔ جب ہم نے کوشش کی کہ وہ معاہدے کو ہم اصل فارم میں دیکھیں تو انٹرنیٹ پر اس کی کچھ کاپیز ہمیں مل گئیں، اور جب مزید اس پہ غور و فکر کیا تو پتہ یہ چلا کہ وہ سینٹ کیتھرین چرچ جو کوہ طور کے دامن میں بنا ہوا ہے مصر میں، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہوتا تھا، تو اس کے دامن میں جہاں برننگ بشز آج بھی موجود ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ یہاں پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے ہوئے اس معاہدے کو اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے۔ اگر آپ اس معاہدے کو دیکھیں تو اس کا جو اسکرپٹ رائٹنگ ہے، اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو پتہ ہی چلے گا کہ وہ لکھنے کا، تحریر کرنے کا انداز، وہ فونٹ اسٹائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں موجود ہی نہیں تھا۔ نقطے لگے ہوئے ہیں باقاعدہ، وہ آپ بھی پڑھ سکتے ہیں بآسانی۔ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اصل میں یہ کاپی ہوا تھا، کاپی کر کے پھر ترکوں نے اپنے پاس رکھ لیا، اصل کاپی جل گئی تھی، اور وہ پوری اس کی ایک تفصیلات بتاتے ہیں۔ تو اب آپ اس کو جو مزید دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی نے ڈرائنگ اپنے ہاتھ سے کی ہوئی ہے، اس میں ایک ہاتھ پورا انہوں نے دیا ہوا ہے، اور وہ بتاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ اپنے دست مبارک سیاہی میں ڈبو کر بطور مہر اس پر ثبت کیا، اور سن 2 ہجری میں اس پر جو گواہ بنے وہ حضرت ابو دردہ، ظاہر ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہوئے تھے اس وقت، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بھی اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا تھا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی اس وقت تک دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ تو اب یہ کہنا کہ ان لوگوں نے بطور گواہ اس پر دستخط کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مصر تشریف ہی نہیں لے گئے، اسلامک سورسز اس کو اوتھینٹیکیٹ نہیں کرتے، تو لہٰذا اب تو دنیا میں ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے سے کسی کاغذ کی عمر بھی بتائی جا سکتی ہے۔ جو جدید سائنسی ذرائع ہیں کہ آپ اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ میز کتنی پرانی ہے، موئنجو دڑو کے آثار کتنے زیادہ پرانے ہیں، تو وہ اس میں سے کچھ پتھر یا مٹی کو اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، وہ ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ یہ جو اشیاء ہیں یہ ان کی عمر کتنی پرانی۔ حال ہی میں جب برمنگم کی ایک لائبریری میں قرآن مجید کا ایک نسخہ جس میں سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی دریافت ہوا، اور وہ جھلی پر لکھا ہوا تھا، تو باقاعدہ جب ریڈیو کاربن ڈیٹنگ کے ذریعے اس پر ریسرچ کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ 1370 سال پرانا نسخہ ہے،
یقینی طور پر وہ جس نے بھی لکھا ہے اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا ہوگا، وہ کوئی صحابی ہوں۔ تو انہوں نے کیا یہ کہ لندن کے ایک بڑے قاری کو بلوایا اور کہا کہ آپ اس کی تلاوت کریں، یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے اس کو بلا تکلف پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی اور اس میں کسی ایک نقطے اور لفظ کا بھی کہیں اختلاف نہیں تھا۔ تو لہٰذا جب آپ اوریجنل اسکرپٹ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اوریجنل سورس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ کے پاس نتائج۔ اسی طرح ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے ایک جگہ یہ لکھا ہے کہ قرآن مجید کے یعنی اسکرپٹ اور اس کے متن کی اوتھینٹیکیشن کے لیے جب ایک اورینٹلسٹ پوری ایک ادارے نے جب وہ بائبل پر ریسرچ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس میں ہزاروں غلطی ہیں۔ قرآن مجید کے 40,000 قدیم ترین نسخوں کو انہوں نے جمع کیا جو دنیا کی مختلف لائبریریز میں رکھے ہوئے تھے، اور جب انہوں نے ان کو کمپیریٹیولی ریسرچ کرتے ہوئے اس کا ایک انالیسس کیا، کمپیریزن کیا نسخوں کا اور پھر انالیسس کیا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ کہیں کہیں پروف ریڈنگ کی غلطی تو ہے کہ کاتب سے لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے، ورنہ پوری دنیا میں قرآن جہاں کہیں بھی کوئی قدیم ترین نسخہ برآمد ہوا ہے تو اس میں کہیں نسخوں کے اختلافات قرآن مجید کے متن کے اندر موجود نہیں۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پرائمری سورسز تک پہنچیں، اس کی کچھ مثالیں بھی آگے آئیں گی۔ سیکنڈری سورسز ظاہر ہے کہ جب آپ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن پرائمری سورس کے ماں سے آپ جو کچھ اٹھائیں گے وہ سب کچھ جو ہے وہ سیکنڈری ہی ہوتا ہے۔ مثلاً آپ ترجمہ لے لیتے ہیں، شروحات ہوتی ہیں، وہ کتاب جو دیگر کتابوں سے ملا کر بنائی جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ سیکنڈری سورس ہوتا ہے۔ مثلاً ایک کتاب میں نے لکھی ہے فقہ کے اوپر تو وہ سیکنڈری سورس ہوگا، ہو سکتا ہے تھرڈ سورس ہو۔ براہ راست جو فقہ کی عبارات میں نے درج کی ہوئی ہیں وہ اوریجنل سورس تو نہیں ہے، آپ کو اوریجنل سورس کے لیے تو اس اصل کتاب کو کھول کر دیکھنا پڑے گا۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی اردو کی کتاب میں کسی حوالے کو پڑھتے ہیں تو اگرچہ وہ عربی عبارت کے ساتھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ میں جب سوسائڈل اٹیکس کے عنوان پر اپنا پی ایچ ڈی کا کام کر رہا تھا تو میں نے ایک کتاب میں یہ پڑھا کہ انہوں نے خوارج کے بارے میں علامہ ابن عابدین شامی کے تناظر میں ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ وہ خوارج کی تکفیر کرتے تھے۔ اچھا، مجھے یہ بات معلوم تھی کہ وہ خوارج کی تکفیر نہیں کرتے کیونکہ اس میں محدثین اور اصولیین کا ظاہر ہے کہ ایک اختلاف موجود۔ تو میں نے جب اصل کتاب کو جا کر کھولا تو اس میں ابن عابدین شامی نے وہ عبارت ضرور موجود ہے لیکن وہ ان کا موقف نہیں ہے، انہوں نے وہ کسی اور عبارت کو وہاں لکھا، اور جب عبارت کو آگے نقل کیا گیا تو وہ ظاہر ہے جو چیز ان کا موقف نہیں تھا، کسی اور کی رائے کو پیش کیا تھا، وہ ان کا موقف بنا کر آگے لکھ دیا گیا۔ اسی طرح ابن عابدین شامی نے ایک اور جو ان کی بڑی معرکہ آرا کتاب ہے جو انہوں نے توہین رسالت کے مسئلے پر لکھی ہوئی ہے کہ کیا گستاخ رسول کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، فقہ حنفی کا جو اس بارے میں موقف ہے، انہوں نے بڑی تفصیلی کتاب اس پر لکھی ہوئی۔ تو اس میں انہوں نے ایک فتاویٰ کے تناظر میں لکھا ہے کہ انہوں نے فقہ حنفی کا جو موقف تھا وہ نقل کرنے میں غلطی کی، تو بعد کے لوگوں نے اس اصل کتاب کو دیکھنے کے بجائے جب اس کتاب کو نقل کرنا شروع کیا تو نتیجہ یہ نکلا کہ پھر بعد میں وہ غلطی نقل در نقل آگے منتقل ہوتی چلی گئی۔ تو اب آپ بتائیں کہ قرآن مجید اصل پرائمری سورس ہے یا اس کا ترجمہ پرائمری سورس ہے؟ جی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو۔ ہمارے ہاں اردو زبان کے بہت سے معروف تراجم موجود ہیں۔ بعض اوقات جب انگریزی میں ترجمہ ہوتا ہے تو اس اردو سے انگریزی کی جاتی ہے۔ جب آپ اردو سے یعنی عربی سے اردو اور اردو سے پھر انگریزی کر رہے ہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پھر مزید ظاہر ہے کہ اس میں غلطی کا احتمال اور امکان موجود ہو سکتا ہے۔ تو ہماری رسائی اگر قرآن کے اصل متن تک نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ پھر ہمارے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔ مدینہ منورہ میں حجاز ریلوے ہے، آپ حجاز ریلوے میں جائیں، وہاں میوزیم بنا ہوا ہے۔ ایک بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ احد میں 1000 تیر چلائے تھے، تو حضور نے فرمایا تھا کہ ارمی یا سعد فدا کا ابی و امی، اے سعد آپ تیر پھینکیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ تو اب ظاہر ہے یہ حدیث تو ہم نے پڑھی ہوئی تھی، لیکن جب میں حجاز ریلوے میں گیا تو میں نے وہ کمان وہاں رکھی ہوئی دیکھی۔ تو اب آپ بتائیں کہ
ایک آپ نے حدیث کو پڑھا اور ایک آپ نے وہ کمان دیکھی، تو فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو اسی طرح سے آپ کو ہمیشہ کوشش کریں کہ اوریجنل اصل پرائمری سورس تک پہنچیں، کیونکہ پرائمری سورس تک پہنچنا بعض اوقات نتائج کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ اس کا ایک اور تجربہ ہمیں اس وقت ہوا کہ جب ہم شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے تصور نبوت اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے کام کر رہے تھے، تو ہمیں اندازہ ہوا کہ شیخ کی عبارات لکھ کر جو لوگوں نے باتیں ان کی طرف منسوب کی ہیں، اور پھر وہ نقل در نقل کتابوں میں باتیں آگے منتقل ہوتی رہیں۔ جیسے آپ کو شیخ ابن تیمیہ کے فتاوی میں آپ کو باقاعدہ طور پر شیخ اکبر کی تکفیر سے متعلق آپ کو کچھ عبارات درج کر کے آپ کو کچھ چیزیں اس میں ملتی ہیں، اور انہوں نے پوری اپنی تحقیق ایک پیش کی ہوئی۔ جب ہم نے ان اصل عبارات کو جا کر ان کے اصل مقام پر دیکھا تو معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ ان اصل سورسز تک پہنچیں اور بات کو سیاق و سباق کے ساتھ جوڑ کر پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ مصنف کچھ اور بات کہہ رہے ہیں اور ان کی طرف منسوب کچھ اور بات کر دی گئی۔ تو لہٰذا کوشش آپ نے یہ کرنی ہے کہ ترجمہ قرآن کبھی اگر آپ حوالہ دیں گے، مقالات میں عام طور پر ہم اس کا خیال نہیں کرتے کہ ہم قرآن کا ترجمہ بس جہاں سے ملتا ہے اٹھا کر ڈال دیتے ہیں، تو آپ کو اپنے پریامبل میں کہیں لکھنا پڑے گا کہ میں نے جتنے بھی قرآن کے تراجم لیے ہیں وہ فلاں مترجم سے لیے ہیں، تاکہ اس میں پھر آپ کے لیے پرابلم نہ ہو۔